الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هوى وتمنى إلى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ کا بہت احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم تمام کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی کے ساتھ ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ عبادتوں کی راتیں نصیب فرمائی ہیں جن میں عبادتیں کر کے، جن راتوں کو جاگ کر بندہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہم پر انعام ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، کتوں کو، جانوروں کو اور پرندوں کو، بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انہی میں سے انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم تمام کو کتا اور خنزیر بنا سکتے تھے. ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اجارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جرأت کر سکتے کہ اللہ تو نے ہم کو جانور کیوں پیدا کیا. اللہ چاہتے تو ہم کو پرندہ بنا سکتے تھے، اس کا حق تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو چرندے پرندے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چرندہ اور پرندہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری گنتی چرندوں میں نہیں کی، ہماری گنتی پرندوں میں نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری گنتی جانوروں میں نہیں کی، بلکہ اشرف المخلوقات ہم کو بنایا ہے. انسان پیدا ہوا بہت ساری چیزوں سے مل کر پیدا ہوا ہے، اس لیے ہم انسان کے اندر دیکھتے ہیں غصے کا مادہ بھی ہے. کوئی غلط بات کہو تو انسان کو غصہ آ جائے گا، اور اگر کوئی نرمی والی بات کہو تو انسان کا دل پسیج بھی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے غصے والا مادہ بھی انسان کے اندر رکھا، اور اسی طرح نرمی اور رحمت والا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی والا اور ہدایت والا مادہ بھی رکھا ہے. یعنی عقل سلیم انسان کو عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی عقل سلیم کے اعتبار سے، اپنے دماغ اور ذہن کے اعتبار سے اچھی راہ کو بھی اختیار کر سکتا ہے، ہدایت والے راستے کو اختیار کر سکتا ہے، اور گمراہی والے راستے کو بھی اختیار کر سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے اندر وہ مادہ بھی رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم تمام گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر. وہ نعمت کیا ہے کہ گناہ کے بعد اس گناہ سے خلاصی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرما دیا ہے. ایک انسان کو اگر کسی جگہ پر داخل ہونے کے لیے کہا جائے کہ آپ انٹری کر سکتے ہیں، اندر جا تو سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایگزٹ کا کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ نکل نہیں سکتے ہیں، تو انسان پریشان ہو جائے گا.
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا مادہ رکھا، یعنی ایسی چیز رکھی کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس گناہ سے خلاصی کا ذریعہ نہ بتا دے تو انسان بھٹک جاتا کہ گناہ تو کر لیے لیکن گناہ کا دھونے کا طریقہ کیا ہے، وہ انسان کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ انسان سے اگر گناہ بھی ہو جائے تو انسان توبہ کر کے ان گناہوں کو دھلوا سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، ہر اولاد کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ تو ہر ایک سے ہو رہا ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ فرما رہے ہیں بہترین گنہگار وہ ہے جس سے گناہ صادر ہو جائے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے، یہ بہترین گنہگار ہے۔ بعض مرتبہ مایوسی چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی پیاری آیت ہم تمام کو سنا رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، تم سے یقیناً گناہ صادر ہو گئے، تم نے گناہ کر لیے، اپنی ذاتوں پر تم نے ظلم کر لیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی ذات سے امید قائم کرنا۔ گناہ ہو گئے، تم آؤ میری طرف، آؤ میری طرف رجوع کرو، تم توبہ کرو، میں اللہ وہ شان والا ہوں کہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے اتاری ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ کیا ہو گیا ان ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ایک بار آئیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ توبہ کا ہونا اللہ کی طرف سے ہم ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سچی پکی توبہ کرنا ضروری ہے۔ انسان سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں اور انسان گناہ پر کیوں آمدہ رہتا ہے؟ اس کی علماء نے کچھ وجوہات بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ انسان کو گناہوں کے اندر لذت آنے لگتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں میں، حلال کاموں میں لذت رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں میں بھی لذت رکھی ہے۔ ایک انسان حلال چیز کھائے گا، اس کو لطف آئے گا، اس کو اس میں لذت آئے گی، اور جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا پر آمدہ رہتا ہے، گناہ کرنے کا رسیہ بن جاتا ہے، تو انسان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو اس گناہ کے اندر لذت آنے لگتی ہے، اس لیے وہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ ایک آدمی شراب کا عادی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے شراب کی تھیلی رکھو گے وہ بدبو محسوس کرے گا، لیکن جو آدمی شراب کا عادی ہے وہ تھیلی سے بدبو نہیں محسوس کرے گا، بلکہ اس کو پی بھی جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام چیز میں اس کو لذت آنے لگی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کے کام میں لذت آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ دوسری ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے، انسان کو لمبی زندگی کی امید بندھی ہوئی ہے، اس لیے انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور گناہوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہوتا ہے ہم تمام کو ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو ہم بالغ ہی ہوئے ہیں، ابھی بالغ ہوئے ہیں، ہم بہت زندگی پڑی ہے، 60-70 سالہ زندگی پڑی ہے، گناہ کرتے رہیں گے، آخری زندگی میں ہم توبہ کر لیں گے۔ تو یہ لمبی زندگی کی امید کا قائم ہونا انسان کو گناہوں پر آمدہ کرتا ہے اور رجوع اللہ سے مانے بنتا ہے، انسان توبہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ ایک وجہ اور بیان کی کہ انسان توبہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کی ایک بہت بہترین اور مثال بیان کی ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آئندہ آنے والے حال کو بھول گیا ہے، مقصد اصلی کو بھول گیا ہے، اس لیے انسان گناہ کرتے رہتا ہے۔ ایک انسان ہے، بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر اس کو بتائیں گے کہ بھائی میٹھا آپ کو کھانا نہیں ہے،
آپ کو شوگر ہے، آپ کو مٹھائی نہیں کھانا ہے، میٹھا پکوان نہیں کھانا ہے، میٹھا مشروب نہیں پینا ہے. دیکھو انجام اس کو پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر سے چھپ کر بھی مٹھائی کھاؤں گا، ڈاکٹر سے چھپ کر بھی میٹھا کھاؤں گا، ہو سکتا ہے میرا انجام یہ ہو میرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹنا پڑے، میرا انجام یہ ہو کہ میرے پاؤں کی انگلیاں کاٹنا پڑے. اس لیے انسان اب اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے، آگے کے حال کو دیکھ رہا ہے تو رک جائے گا. کوئی اور بیماری ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے، تو انسان رک جائے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. انسان آج اپنے انجام کو بھول گیا. اگر میں گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں، مجھے آئندہ جہنم ملے گی یا آئندہ جنت ملے گی. انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو گیا ہے، اس لیے انسان گناہ کر رہا ہے اور توبہ اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے. تو میرے دوستو، بہت سارے وجوہات میں سے چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے. مایوسی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا. اس لیے کہ کافر قوم، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وہ قوم ایسی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے. اللہ تو وہ ہے جو بندوں کو دینے کے لیے ہے، لیکن کوئی رجوع تو کرے. کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ کی طرف اگر رجوع ہو گیا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے. بہت سے انسان ہیں، آج ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہے، آج ہمارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر نہیں ہے، ہمارے گناہ درختوں کے پتے کے برابر نہیں ہے اور سمندروں کے قطرات اور جھاگ کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالفرض اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوتے، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوتے، تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے بغیر ہوتے اور تم مجھ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، ایک آنسو تم بہا دیتے، مجھ اللہ کو میری کبریائی کی قسم، مجھ اللہ کو میرے جلال کی قسم، تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتا ہوں میں تمہاری مغفرت کر دیتا. چاہے کتنے بھی گناہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم نے اس آدمی کو دھتکار دیا اور شہر سے دربدر کر دیا، نکال دیا اس کو. وہ انسان کسی جنگل کے اندر چلا گیا اور وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ مجھے پالنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، میں جس کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ کوئی نہیں ہے، مجھے کھلانے والا پلانے والا کوئی نہیں ہے. وہ دھتکارا ہوا بندہ اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ کوئی نہیں جو میری پکڑ کر سکے، اے اللہ کوئی نہیں جو مجھ کو کھلا سکے، اے اللہ کوئی نہیں جو مجھ کو پلا سکے، میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. میرے دوستو گنہگار آدمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے اے میرے محبوب، اے میرے برگزیدہ بندے، جب فلاں جنگل میں جا اور وہاں پر ایک آدمی مرا ہوا ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، جا اس کے پاس جا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا. جب اس کو ساری دنیا سے، ساری قوم سے نا امیدی ہو گئی اور اپنے اللہ سے امید باندھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلے کو لے کر چلے. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے دھتکار کر نکالا تھا، لوگوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہیں یا اللہ یہ تو گنہگار بندہ ہے، لوگوں نے اس کو دھتکار کر نکال دیا تھا، وہ بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوتی ہے جب اس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا اور اس نے مجھ اللہ کو پکارا، کیا میں بھی اس کی دستگیری نہ کروں، کیا میں بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ جب اس نے ساری دنیا سے نا امیدی باندھ لی اور میرے ساتھ امید باندھ لی، میں نے اس کی مغفرت فرمائی. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. بندے رجوع تو کرے اللہ معاف کرنے کے لیے. ایک صحابیہ کا قصہ بیان کروں گا. دیکھو صحابہ کی جہاں پر بھی بات آئے، بہت سے احکام شریعت اسلام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس لیے نافذ کیے گئے، اس لیے کہ تمام انبیاء جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام کے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. ہاں اس زمانے میں صحاباؤں سے گناہ کروائے گئے،
وہ کیوں کروائے گئے؟ اس لیے کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی احکام نافذ نہیں ہوتے تو کسی زمانے میں احکام نافذ نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے ہمارے دل میں کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی صحابیہ کے بارے میں ذرا سا بھی خلجان نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاک صاف ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی. ان کے بارے میں بولنے کی ہماری جرأت نہیں. یہ صرف توبہ کے لیے کہ ان صحابیہ کی توبہ دیکھیے آپ. قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جس سے زنا صادر ہو چکا تھا اور وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ زنا کروایا ہے. وہ صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک صاف فرما دیجئے، میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتی ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ زنا کی سزا دے کر مجھ کو رجم کر کے پتھر مجھ پر برسا کر مجھ کو قتل کر دیجئے تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں. حضور نے دیکھا کہ یہ غامدیہ عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے. حضور نے لوٹا دیا، تم چلی جاؤ. دوسری بار وہ صحابیہ واپس آئی، حضور میں اللہ کے حضور اس طرح ملنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ سے راضی ہوں، مجھ کو پاک صاف فرما دیجیے. توبہ کر رہی ہیں. دیکھو حضور نے فرمایا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو چلی جا، جب اس بچے کی ولادت ہو جائے، اس بچے کا جنم ہو جائے، اس کے بعد تو آ جانا. حکمت یہ تھی کہ اگر اس عورت کو رجم کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، ہو سکتا تھا کہ اس کا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی مر جاتا. اس لیے حضور نے لوٹا دیا اور ایک کفیل بنا دیا جو کفالت کرے. جب بچے کی پیدائش ہو گئی، اس کی ولادت ہو گئی، وہ عورت آتی ہے حضور سے کہتی ہے حضور پاک صاف فرما دیجئے، مجھ کو سزا دے دیجئے. صحابیہ دیکھیے اللہ سے اس طرح ملنا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے پاک صاف فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت کتنی پاک صاف ہے جو توبہ کے لیے یہاں تک واپس آ گئی، لیکن اس کا بچہ جو جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے، اگر میں اس عورت کو قتل کروا دوں، اس عورت کو رجم کروا دوں تو اس بیٹے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اے عورت تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ کھاتا پیتا ہو جائے تب تو آ جانا، تب حکم نافذ کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے. کچھ وقت کے بعد واپس آتی ہے اور بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ اب اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہے اور یہ غذا کھانے لگ گیا ہے، کھانا اس کی غذا بن گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے کپڑے کو لپٹواتے ہیں، ایک گھڑا کھدواتے ہیں، اس عورت کو وہاں کھڑا کرواتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر کے ذریعے سے اس کو سزا دی جائے. چنانچہ پتھر اٹھ کر برسائے گئے. ایک پتھر جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اور اس عورت کے سر پر جا کر لگا، اس سر سے فوارہ نکلا اور وہ فوارہ حضرت خالد پر آ گرا. حضرت خالد کی زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، اے خالد برے الفاظ نہ کہو، غلط الفاظ نہ کہو، اس لیے کہ اس غامدیہ عورت نے ایسی توبہ اللہ کے سامنے کی ہے کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والے پر، ظالم حکمران پر اس کی توبہ اتار دی جائے تو اس ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے. میرے دوستوں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. آئیے تو صحیح، وہ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم بندوں سے مانگ رہے ہیں. بندے وہ جس سے مانگے تو ناراض، اللہ وہ جس سے نہ مانگے تو ناراض. اللہ سے مانگیں گے اللہ خوش ہوگا، بندوں سے مانگیں گے بندے ناخوش ہوں گے. اللہ سے نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہوگا، بندوں سے مانگیں گے بندے ناراض. میرے دوستو مانگنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ عورت نے سچی پکی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا. تو آج میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی. گناہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر ایک گناہ گار ہے لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو یہ آج کی رات بڑی مبارک رات جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. بہت سے ہمارے ساتھی پچھلے سال یہاں موجود تھے لیکن آج ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو اللہ نے دیے اس کی قدر کرنی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے اعلیٰ مقام پر ہیں،
کتنے بڑے ہیں، لیکن حضور کا معمول کیا تھا؟ اس زمانے میں حضور کا معمول کیا تھا؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقوی کے اعلی مقام پر ہیں، طہارت کے اعلی مقام پر ہیں، احسان کے اعلی مقام پر ہیں، ابدیت کے اعلی مقام پر ہیں، نبوت کے اعلی مقام پر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے باوجود حضور کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، میرے محبوب آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، لیٹ گئے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، آرام نہیں مل رہا ہے، جنہیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ میرے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قول باندھتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا حضور کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی، میرے محبوب کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی۔ اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، بالفرض اگر گناہ مان لیے جائے، اللہ نے یہ پیغام سنا دیا ہے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے تو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر اتنی توبہ کی ضرورت کیا ہے، رجوع اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی پر قربان جائیے۔ فرما رہے ہیں اللہ نے تقوی کے اعلی مقام پر فائز کیا، نبوت کے اعلی مقام پر فائز کیا، طہارت کے اعلی مقام پر فائز کیا، خاتم الانبیاء مجھ کو بنایا، اس امت کا مجھ کو نبی بنایا جس پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اتنی بڑی نبوت کا تاج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس کے باوجود کیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور فرما رہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا کیا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کروں، اللہ سے نہ مانگوں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور کا معمول یہ ہے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پیر میں پاؤں میں ورم آ رہا ہے، اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ عبادت اور ریاضت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حضور تو بخشے بخش آئے تھے، لیکن پتا تھا میری امت کا اٹھ کر سوال یہ نہ کرتے جس نبی نے عبادت نہ کی اس کو امتی عبادت کیوں کرے؟ اس لیے فقر و فاقے کے ساتھ عبادت کر کے دکھائی، تبلیغ کے ساتھ عبادت کر کے دکھائی، نبوت کے ساتھ عبادت کر کے دکھائی، طہارت کے ساتھ عبادت کر کے دکھائی، احسان کے ساتھ عبادت کر کے دکھائی، تاکہ امتیوں کو یہ موقع نہ ملے کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے عبادت نہیں کی تھی۔ تو میرے دوستو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اتنی بڑی اللہ نے رات دی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا دیتا ہے۔ بندہ صرف مانگ لے، اللہ سے کہہ دے یا اللہ 15 سال شادی بیاہ کو ہو گئے، کوئی نعمت میرے گھر میں نہیں آئی ہے، کوئی رحمت میرے گھر میں نہیں آئی ہے، میرا اللہ اس کے گھر میں رحمت عطا فرما دے گا، اس کے گھر میں نعمت عطا فرما دے گا۔ سچے آنسو تو بہا دے، اللہ سے کہہ دے یا اللہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا اللہ اس کا کاروبار چلا دے گا۔ اے اللہ نیکی کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، مانگ لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے گا۔ مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اللہ اس کو مغفرت دے دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے میرے دوستوں۔ ہم یہ سوچتے ہیں گھر میں بند موت نہیں آئے گی، ہم سفر میں نہیں جائیں گے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کی نفی کر دی، اور اللہ نے اس موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا اللہ جو بڑی بابرکت والی ذات ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اس اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مضبوط قلعے میں تم بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت کا پنجہ آ کر تم کو جکڑ لے گا۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کو بھی واضح فرما دیا، اللہ نے گمراہی کے راستے کو بھی واضح فرما دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کے راستے بھی ہیں، چل کر اللہ کی رضا حاصل کر لے، گمراہی کے راستے بھی ہیں، چل کر اللہ کی ناراضگی حاصل کر لے، لیکن دیکھ لے یہ اختیار میں تجھے بے وجہ نہیں دے رہا ہوں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، میرا انکار کرے گا تو میری تو پکڑ بھی دیکھے گا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، یاد رکھنا نیک اعمال کر کے آئے گا، مجھ کو راضی کر کے آئے گا، ایسی نعمت دوں گا، ایسی نعمت دوں گا، مالا عین رات، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، ولا خطر ببال احد، کسی کے ذہن سے بھی اس کا گزر نہیں ہوا۔ تو جنت کے بارے میں سوچتا جائے گا، تو جنت کے بارے میں سوچتا جائے گا، جہاں تیری عقل کی انتہا ہوگی اس سے کئی گنا دور جا کر میری جنت کی ابتدا ہوگی۔ لیکن یاد رکھ لے، اگر گناہ کے کام کر کے آئے گا، مجھ کو ناراض کر کے آئے گا، ایسی جہنم کے گھڑے میں ڈالوں گا، ایسے جہنم کے گھڑے میں ڈالوں گا، وہ گھڑا بھی خود جہنم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ نیک کام کیا، اللہ کو راضی کیا، ایسی جنت دیں گے اللہ تعالیٰ، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے ذہن سے بھی اس کا گزر نہیں ہوگا کہ جنت کیسی ہوگی۔ اور اگر گناہ کام کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اس مجمع میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے کل سے نیک کام کروں گا، اور یہ آئی ہے، ہم تمام میں سے ہر ایک کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ آئندہ کل سے نیک کام کروں گا، لیکن شیطان ہے، ہم کہتے ہیں کہ آئندہ فجر سے 5 وقت کی ہم نماز شروع کر دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، صبح کی فجر ہی سب سے پہلے چھٹتی ہے، تو انسان کیا سجاتا ہے، شیطان کیا سجاتا ہے، فجر چھٹ گئی، ظہر عصر مغرب عشاء آج کی اور چھوڑ دیتے ہیں، کل سے پرسوں سے فجر چالو کریں گے، فجر کے بعد 5 نماز واپس پڑھ لیں گے، پھر دوسرے دن کی فجر چھٹ گئی، پھر شیطان سجاتا ہے یار 5 وقت کی نماز شروع کرنا تھا، فجر تو چھوڑ دیے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد واپس فجر سے شروع کریں گے۔ بس یہی شروع کرتے ہوئے انسان بوڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر مارتا ہے۔ میرے استاد کی ایک نصیحت یاد آ گئی، ہمارے اس جامع مسجد کے پیش امام صاحب مولانا مرحوم عبدالحق صاحب دیوان رحمت اللہ علیہ، جب ان کے پاس ناظرہ پڑھتا تھا، بڑی خوبصورت نظم کا ایک شعر وہ پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے، اپنے طلبہ سے سنتے تھے۔ اس وقت ہم تھے، ہم آپ کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو خدمت سال 5 وقت کی نمازیں اس جامع مسجد میں پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی امامت کو بھی قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ توبہ کے سلسلے میں بات تو بہت ساری ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک بات کہہ کر تاکہ بعد میں وہ شعر بھی سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک آدمی کو بلایا، اور اس آدمی کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ 7 باغات ہیں، ان 7 باغات کے اندر تجھ کو جانا ہے، اور بہترین عمدہ قسم کے پھل تجھ کو توڑ کر لانا ہے، جیسے پھل ہوں گے ویسا انعام تجھ کو دیا جائے گا۔ وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ جیسا پھل لے کر آئے گا ویسا انعام دیا جائے گا۔ تو اس آدمی کو ایک توشے دان دیتا ہے، ایک جھولا ٹوکری دیتا ہے، اور اس میں بھر کر لے کر آنا ہے۔ 7 باغات ہیں، لیکن وہ بادشاہ ایک شرط لگا دیتا ہے، بڑے دھیان سے سننا، وہ بادشاہ ایک شرط لگا دیتا ہے، جس باغ کے اندر تو داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اس باغ کو کور کر کے اس باغ سے تو آگے نکل گیا، اور دوسرے باغ میں تو داخل ہو گیا، تو پہلے باغ میں تجھ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے باغ سے تیسرے باغ میں داخل ہو گیا، پھر واپس تجھ کو دوسرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر تجھ کو آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے آنا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک توشے دان، ایک ٹوپلا، ایک ٹوکرا اس کو دے دیا، جس میں وہ پھل بھر کر عمدہ سے عمدہ پھل بھر کر لائے، اور کہہ دیا یہ 7 باغ ہیں، اس سے گزر جا۔ چنانچہ بڑا خوش ہو کر وہ آدمی، بادشاہ کی رعایا کا آدمی، پہلے باغ میں داخل ہوا۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے اور باغ کے اندر دیکھتا ہے، وہاں نہ درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے،
कुछ भी मौजूद नहीं। चुनांचे उस बाग को कवर करके वो दूसरे बाग में दाखिल होता है। दूसरे बाग में दाखिल होने के बाद देखता है कि वहां पर दरख्त पर फल तो लगे हुए हैं लेकिन फूल लगे हुए नहीं है। चुनांचे वो दूसरे बाग को भी छोड़ता है, तीसरे बाग के अंदर दाखिल होता है। तीसरे बाग के अंदर दाखिल होने के बाद वो देखता है कि कुछ दरख्त उसको दिख रहे हैं और उसके ऊपर कुछ फूल फूटे हुए हैं, कुछ फल निकले हुए हैं, वो भी इसको देख रहा है। तो उसको लालच होता है कि अभी छोड़ देता हूं, आइंदा बाग में से ले लूंगा। चुनांचे वो तीसरे बाग को छोड़कर चौथे बाग में दाखिल होता है। चौथे बाग में देखता है तो वाकईतन दरख्त भी है, फूल भी है और फल भी है, लेकिन फिर सोचता है कि इस बाग को छोड़ देता हूं, आइंदा बाग से फल को ले लूंगा। चुनांचे चौथे बाग को छोड़कर वो पांचवें बाग में दाखिल होता है। पांचवें बाग में देखता है तो बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, उन पर खूबसूरत फूल उगे हुए हैं और खूबसूरत फल उगे हुए हैं। उसके दिल में आता है कि इन फल को ले लेता हूं, बादशाह को दे देता हूं और इनाम वसूल कर लेता हूं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता है, जब पहले बाग में नहीं था, दूसरे बाग में कुछ, तीसरे बाग में कुछ, चौथे बाग में कुछ, पांचवें बाग में अच्छे मिले हैं, तो छठे बाग में इससे उम्दा होंगे। चुनांचे वो पांचवें बाग को छोड़कर छठे बाग में दाखिल होता है। तो छठे बाग में बेहतरीन उम्दा किस्म के फल हैं, फूल हैं, दरख्त हैं। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि इस छठे बाग को छोड़ता हूं और सातवें बाग में दाखिल होता हूं। मेरे दोस्तों, जब वो सातवें बाग में दाखिल होता है तो देखता है कि न दरख्त है, न फल है, न फूल है। अपने हाथों को अपने सर पर मारता है कि मैंने क्या कर लिया, इतने उम्दा फल मुझको मिल रहे थे, अपनी नादानी की वजह से कि अगले बाग से ले लूंगा, अगले बाग से ले लूंगा, और ये हाल हुआ कि मैं सातों बाग पार कर गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। अल्लामा गिजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इस वाक़ये को बयान करके इससे एक चीज हम तमाम को बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि उस बादशाह की मिसाल अल्लाह की तरह से है। जिस तरह वो बादशाह अपनी रियायों पर हुकूमत कर रहा है, अल्लाह ताला तमाम मखलूकात पर हुकूमत कर रहा है। और जो टोकरा उस आदमी को दिया गया था वो बंदे के नामाए आमाल की तरह है, नामाए आमाल की तरह है। और जो 7 बाग उसको दिए गए थे वो 7 दिन यानी जिंदगी के अय्याम, जिंदगी के दिनों की तरह है। और जो फल उसको मिल रहे थे वो नेकियां थी। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह ये बाग में दाखिल हुआ, फिर आइंदा की उम्मीद बांध रहा है, आइंदा की उम्मीद बांध रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह इंसान आइंदा की उम्मीद बांधता है। कल से फजर की नमाज पढ़ूंगा, फिर छूट जाती है, फिर सोचता है आइंदा कल से पढ़ूंगा, और वो कल आती नहीं है, कल आएगी भी नहीं, और इसी हाल में उसका इंतकाल हो जाता है और अपने सर को पकड़कर रोता हुआ जाता है। हमारे उस्ताद मरहूम जिसकी बात मैंने की, वो शेर जो थे बड़ा प्यारा, जिसको हम सुनकर अपनी जिंदगी बना सकते हैं और हम इस शेर में जो बयान किया है उसको समझ सकते हैं। उस्ताद फरमाते थे, फिक्रे उकबा की कर आज ही बेखबर, फिक्रे उकबा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। मेरे दोस्तों, एक पल का भी भरोसा नहीं है। बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा रात हमको मिली है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। आखिरी बात यही मैं कहूंगा कि हम तमाम इस रात को जागें और जागकर हम तमाम इबादत में मशगूल रहें। और इबादत का तरीका जो हमारे साथी ने बयान किया कि हमारी जो छूटी हुई नमाजें हैं हम उनको कज़ा कर लें। नफल इंसान पढ़ेगा उसका सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा उस पर मुआवजा नहीं होने वाला है, अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो छूट गई है नमाज, उनको अगर नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला पकड़ करेंगे। मेरे दोस्त, जरूरत है इस बात की हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से तौबा मांगे और नेक बनने की हम फिक्र करें। आइंदा हम नीयत करें कि आइंदा कल से मरते दम तक जहां तक अल्लाह ताला हमारी जिंदगी देगा हम नेक अमल करेंगे और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ हम अदा करेंगे। कौन कौन नीयत करता है हाथ उठा करके दे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके दे कि अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही माफ करने वाला है, तेरे ही लिए हम इबादत करेंगे, तेरी ही तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक बच्चे को देखते हैं,
باپ جب پیسہ نہیں دیتا، چاکلیٹ نہیں دیتا تو کچھ روئے گا، دل بلائے گا. اس کو تم دھتکار دو گے تو ہاتھ زمین پر مارے گا، اس کو گلے لگاؤ گے تو سر پر ہاتھ مارے گا، اور کیسے آنسو نکالے گا کہ باپ کو رحم آ جائے گا کہ میرا بچہ رو رہا ہے. جب باپ کو رحم آ سکتا ہے تو اس باپ کے دل میں رحمت ڈالنے والے اللہ کو رحم کیسے نہیں آئے گا؟ جب بندہ اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا